امدادی سرگرمیوں میں سوات کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو مقامی رضاکار ٹیمیں ہیں یا متاثرین ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ان صفائی کے کاموں میں مصروف ہے۔ 185 گھر ایسے ہیں جن کو پارشلی نقصان پہنچا ہے، جبکہ 51 مکانات ایسے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ سوات کی صورتحال بھی جو ہے وہ خاصی خراب ہے اور اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ سوات کے مختلف علاقوں میں تباہی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اگر ہم کچھ علاقوں کا نام لے لیں تو ان میں ظاہر آباد، شہید آباد، مکان باغ، رحیم آباد اور منگلور سمیت متعدد علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سڑکیں بہہ جانے سے کئی علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رابطہ ہی بحال نہیں ہو پا رہا۔ 4 دن سے وہاں پر بجلی منقطع ہے اور مقامی انتظامیہ کے مطابق سوات میں بارش سے 400 مکانات اب تک متاثر ہوئے ہیں اور کئی گھر ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ 124 تعلیمی ادارے متاثر ہوئے جبکہ 3 مکمل تباہ ہوئے۔ طوفانی بارشوں سے 22 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں تک رسائی اور مدد کی کوششیں تاحال جاری ہیں۔ بالکل ایسے ہی، جبکہ سوات کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مقامی رکن عدنان باچا صاحب۔ عدنان، سنو نیوز میں آپ کو ویلکم کہیں گے۔ کہے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں تو بہت زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں موسمی تبدیلیوں کے باعث، کلاؤڈ برسٹ سے بھی شدید سوات متاثر ہوا ہے۔ تو اس وقت سوات میں امدادی سرگرمیوں کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر کتنی ٹیمز موجود ہیں؟ کیا کارروائی کی جا رہی ہے ان کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ۔ اس طرح ہے کہ آج 5واں دن ہے اور سوات میں امدادی سرگرمیاں جو ہے وہ تاحال جاری ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں سوات کے جو متعلقہ ادارے ہیں، WSSC ہے، TMAs ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ ہے، سول ڈیفنس ہے، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو مقامی رضاکار ٹیمیں ہیں یا متاثرین ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ان صفائی کے کاموں میں مصروف ہے۔ حتیٰ کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، متاثرین ہیں، جن سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ سرکاری مشینری زیادہ تر علاقوں میں ابھی تک پہنچی ہی نہیں اور زیادہ تر علاقوں میں ابھی تک صفائی کا عمل شروع بھی نہ کیا جا سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ منگورا سٹی جو سوات کا سب سے بڑا شہر ہے اور مرکزی شہر ہے اور ملاکنڈ ڈویژن کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی ہے، تقریباً 15,000 گھر ایسے ہیں جو ان سیلابی ریلوں سے متاثر ہوئے ہیں اور 1 لاکھ آبادی کے قریب لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ نقصانات کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 22 افراد اب تک ان کے ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ مل چکے ہیں، جبکہ تقریباً 185 گھر ایسے ہیں جن کو پارشلی نقصان پہنچا ہے، جبکہ 51 مکانات ایسے ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 65 سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ابھی تک 5واں دن ہے، تقریباً 5 فیڈرز ایسے ہیں بجلی کے جس پر بحالی کا کام جاری ہے، لیکن جو فلڈ ہٹ ایریاز ہے جہاں پر سیلاب آیا ہے وہاں پر ابھی تک بجلی بحال نہیں کی جا سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ اب سوات کے عوام کو یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیٹ اور موبائل سگنلز کا ایشوز آ رہا ہے۔ پہلے ہی دن سے جب سیلاب آیا تو اس کے بعد ابھی تک موبائل سگنلز اور انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی۔ متعدد علاقوں میں سوئی گیس کی فراہمی کی بھی معطلی کی شکایت موصول ہوئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکیں ہیں تقریباً 36 کے قریب سڑکیں اور پلوں جو ہے وہ بھی سیلابی ریلوں میں بہہ چکے ہیں۔ تو مشکلات بہت ہے، پانی، صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، اور ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ انتظامیہ کا کردار کیسا ہے؟ مطلب جو ملبہ ہٹانے کا کام ہے، جتنے بھی امدادی کام وہاں پر ہونا ہے، اس میں مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت ہی سارے یہ امور سر انجام دے رہے ہیں یا پھر انتظامیہ کی مدد بھی شامل حال ہے؟ اگر ہم انتظامیہ کی بات کریں تو انتظامیہ کے جو اعلیٰ افسران ہیں یا جو مختلف اداروں کے افسران ہیں، ہمارے MPs MNAs ہے یا سٹی میئر ہے یا دیگر جو عہدیدار ہیں، وہ آتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے لیے پوسٹ بنوا لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ میرے خیال سے 70% کام جو ہے، جو ہم نے دیکھا ان 3-4 دنوں میں، 70% کام مقامی لوگ اور متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ سرکاری مشینری صرف یہی کر رہی ہے کہ ملبہ ایک ہی محلے میں ملبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے آپ نے سرکاری مشینری کی بات کی ہے تو میں بتایا کہ آپ کہہ رہے ہیں 4-5 دن سے یہ دشواری کا سامنا ہے، ہم لوگ فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں، کافی حد تک دل دہلا دینے والی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مسائل کون کون سے درپیش ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مشینری پہنچنے میں بھی تو ظاہر سی بات ہے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ سروس بھی وہاں پر بحال نہیں ہے، تو مزید کون سی ایسی دشواریاں ہیں جو فیس کرنی پڑی ہیں آپ؟
मजीद दुश्वारियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मसला जो है, जो मेन रास्ते हैं, मेन शाहराह है, वो अभी तक बंद पड़ी है, वहाँ पर मलबा पड़ा है, उसको उठाने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। दूसरा बड़ा मसला जो है इन मुतासरीन के खाने पीने का है, साफ पानी की फराहमी का है, इनके शेल्टर का है, इनके कपड़ों का है, इनके जूतों का है। तो यही मसाइल है जो ज़्यादातर मुतासरीन यानी इनसे दो चार है और बड़े मसाइल हैं मुतासरीन ये वहाँ पर। फेस और कर साथ रहे ही हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर पानी खड़ा हो वहाँ पर इस तरह से फिर जो हवाई अमराज हैं वो भी जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के जो मच्छर हैं वो भी यहाँ पर पैदा होना शुरू हो और ये जाते हैं और देखो लोगों ज़हर को वहाँ बहुत पर ज़्यादा पानी मुश्किलात तक पीने के दरपेश लिए हैं। हाँ, अवेलेबल साफ नहीं है, पानी पीने खाना के लिए नहीं नहीं है, है। इंटरनेट भी आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप उस तरह से दूसरे शहरों से भी हेल्प नहीं मंगवा सकते।